لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، عزیز بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، آج کا یہ دن ہم سب کے لیے بڑا ہی بابرکت اور باسعادت ہے، اور یہ مجلس بھی اس وقت میں بڑی پرنور اور بابرکت اور باسعادت مجلس ہے۔ سب سے پہلے تو فضیلت یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ موجود ہے، جسے سید الشہور کہا گیا، یعنی تمام مہینوں کا سردار۔ پھر دوسری بات، سید الایام، جو تمام دنوں کا، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار، دو اعتبار سے سردار ہو گئے۔ اور تیسرا، جس موضوع پر کلام کر رہا ہوں وہ کہ اللہ کی نازل کردہ آسمانی چاروں کتابوں میں سب سے افضل اور سب سے بہتر کتاب، یعنی جس کے بارے میں خود فرمایا اللہ کہ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کی نسبت۔ اور چوتھی بات، ہم سب ایک اللہ کے محبوب گھر کے اندر یہاں جمع ہیں، اور ہم سب اس وقت میں تقریباً روزے سے سبھی ہیں الحمدللہ۔ تو ہر اعتبار سے پرنور مجلس ہے، پرنور مہینہ ہے، دنوں کو دیکھا جائے تو بہترین دن ہے، اور اگر کلام کو دیکھا جائے تو قرآن کریم کے موضوع پر خطاب ہے۔ اللہ رب العزت نے اصل عزت جو رکھی ہے وہ اپنے دین کے اندر رکھی ہے۔ قرآن کریم سے جو انسان وابستہ ہو جائے، اللہ نے اس کلام کے اندر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر اصل عزت کو رکھا ہے۔ یہ دنیا کی عزتیں، یہ دنیا کی شہرتیں، یہ تو ایک عارضی اور وقتی عزت اور شہرت ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص مالدار ہے تو اس کی عزت غریب کرتا ہے اس بنا پر کہ مالدار ہے۔ پیسہ ختم تو عزت ختم۔ کوئی شخص اگر عہدے میں بڑا ہے تو چھوٹے والے عزت کرتے ہیں اس کے عہدے کی وجہ سے، اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے۔ اگر وہ عہدے سے ہٹ جائے تو اس کی عزت بھی ہٹ جاتی ہے۔ لیکن یہ کلام پاک سے وابستہ ہونے والے کی عزت صرف دنیا ہی میں نہیں، بلکہ جب وہ انسان دنیا سے پردہ بھی فرما جائے
اس دنیا سے منتقل ہو کر اللہ کے پاس بھی چلا جائے پھر بھی اس کی عزت باقی رہتی ہے۔ اور جو کوئی اگر ایسے لوگوں کی عزت کو اچھالنا چاہے، الزام تراشی کرنا چاہے، کچھ وقت کے لیے تو بدنام ہو جاتے ہیں لیکن آگے چل کر بڑی شہرت اور بڑی مقبولیت سے نواز دیا جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے کلام سے یہ شخص وابستہ ہے اور وہ الزام تراشی کرنے والا ایک دن آتا ہے کہ ذلیل اور خوار ہو کر پستی میں گر جاتا ہے، ذلت والی زندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ کوئی ویسی بات نہیں ہوا ہوائی والی، بلکہ قرآن کریم اس بات کی شہادت دیتا ہے۔ اللہ کے تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، میری یاد سے اس کو نہیں آتی یا مجھے یاد کرنا بھول گیا، یا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ جھوٹا کرنے لگا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کو پہلا عذاب ہوگا دنیا میں، وہ یہ ہوگا کہ اس کی روزی کو، اس کے رزق کو تنگ کر دیا جائے گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ظاہر میں تو ایسا ہوگا کہ اچھا پیسہ کما رہا ہے لیکن اس سے ادھر آئے گا، ادھر کسی نہ کسی چیز میں خرچ ہو جائے گا، وہ جوڑ نہیں سکتا، وہ اتنا نفع نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا اس کی روزی سے برکت کو اٹھا لیا جائے گا۔ فرمایا دوسرا عذاب آخرت میں ہوگا معیشتاً ضنکا وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعمیٰ، قیامت کے دن اس انسان کو اندھا بنا کر کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب وہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، اے اللہ میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، تو نے میری آخرت میں آنکھ کیسے لے لی، میری بینائی کیسے چلی گئی؟ تو اللہ مخاطب ہوگا، اللہ فرمائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، دنیا میں ہم نے تجھے بھیجا تھا، تیرے پاس ہمارے نبی آئے تھے، تیرے پاس اگر نبی نہیں پہنچے، نبی کا کلام پہنچا تھا، نبی کی احادیث پہنچی تھی، سمجھانے والے آئے تھے، وارثین امت آئی تھی، علماء کا جن غفیر تجھے سمجھا رہا تھا، تبلیغ والے تیرے گھر کے دروازے پر دستک دے رہے تھے، اس وقت تو نے ہمیں بھلا دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج کے دن ہم تجھے بھلا رہے ہیں۔ تو قرآن سے ثابت، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے قرآن کریم سے وابستہ ہو جائے، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ ایسی کتاب ہے جو لوگوں کو بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے اور جو لوگ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ویضع بہ آخرین، انہیں ذلت کے گڑھے میں اتار بھی دیتی ہے، انہیں ذلت کے گڑھے میں اتار بھی دیتی ہے۔ تو اس قرآن کریم کو اس مہینے سے بڑا وابستہ کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کریم اسی مہینے میں نازل ہونے والی کتاب ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے اسی مبارک مہینے میں، تو اس مہینے میں اس کا اہتمام کیا جائے۔ جو لوگ اس سے ہٹ چکے ہیں، ادھر ادھر ہو چکے ہیں، انہیں چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اس سے وابستہ ہو جائے، ورنہ اپنی بدبختی کا انتظار کریں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعائیں کیا ہیں اور اپنی اولادوں کے لیے کیسی کیسی دعائیں کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہماری حالت کیا ہے؟
ہم اس بات کو سوچیں کہ جس وقت اللہ کا گھر بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے، جو اس روئے زمین پر سب سے پہلا گھر ہے اللہ کا، قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر اگر کوئی ہے تو اللہ کا خانہ کعبہ ہے۔ اس کو تعمیر کرنے والے کون؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کو تعمیر کر رہے ہیں، اور جب یہ تعمیر ہو چکا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں اور 3 خاص طور پر دعائیں کرتے ہیں۔ ان دعاؤں کو بتانا چاہتا ہوں، وہ پہلی دعا قرآن میں موجود، دوسری بھی قرآن میں موجود، تیسری بھی قرآن میں موجود۔ پہلی دعا حضرت ابراہیم کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، تو نے ہمیں جو ذمہ داری دی، تو نے ہمیں توفیق دی، ہم نے تیرے گھر کو بنا دیا، اب تقبل منا، تو اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لے۔ یہاں ایک سبق ملتا ہے کہ ہم ہر کوئی نیک کام کرتے ہیں وہ توفیق اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، لیکن توفیق دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی تو قبول ہو گئی، نہیں، بلکہ قبول ہونے کی ہمیں الگ سے دعا کرنی پڑے گی۔ کہ ہمیں حضرت ابراہیم نے سبق دے دیا کہ اللہ نے توفیق دے دی، لیکن بعد میں کہہ رہے تقبل منا، تو ہماری اس توفیق کو قبول بھی فرما لے، پہلی بات۔ دوسری دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ مجھے فرما بردار بنا دے، مجھے مطیع بنا دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا نبی جو کہ خود پہلے سے فرما بردار ہے، اور اتنا فرما بردار جو اپنے دودھ پیتے بچے کو ایک حکم پر اللہ کی رضا کے لیے ایسی جگہ چھوڑ کر کے آیا جہاں کھانے پینے کا کوئی ساز و سامان نہیں، ایسا فرما بردار جو اللہ کے ایک حکم پر اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کو تیار، وہ فرما بردار انسان کہہ رہا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ مجھے فرما بردار بنا دے۔ اور صرف مجھے نہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی کہہ رہا ہے مسلمین لک، میرے بیٹے اسماعیل کو فرما بردار بنا دے۔ اور صرف بات یہی نہیں رکتی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، وہ نسل جو ابھی دنیا میں آئی بھی نہیں، وہ نسل جو دنیا میں آنے کا ابھی نام و نشان بھی نہیں ہے، وہ اس کے بارے میں دعا کر رہے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، میری آنے والی نسلوں کو اپنا فرما بردار بنا دے۔ ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ میرے بیٹے کا کاروبار اچھا چلا دے، اللہ میرے بیٹے کا 1 ہے 2 کر دے، اللہ میرے بیٹے کو لمبی زندگی دے دے۔ ہاں کرنی چاہیے، لیکن سب سے پہلے اس کی ہدایت کی دعا کرو، اس کو قرآن سے وابستہ کر دو، ورنہ رب کعبہ کی قسم یہ مہینہ قرآن سے متعلق مہینہ، قرآن کی فضیلت بتاتے ہوئے کہو اگر وہ بیٹا آپ کا 50,000 کمانے والا بھی ہے، 1 لاکھ کمانے والا بھی ہے، لیکن اس نے شریعت کو نہیں سیکھا، وہ 1 لاکھ آپ کے کام آنے والا نہیں ہے۔ آپ کا بڑھاپا آئے گا، وہ آپ کو گھر سے بے دخل کرے گا، آپ کا بڑھاپا آئے گا، وہ اپنی بیوی سے آپ کو ڈانٹ کھلوائے گا۔ یاد رکھنا، اس لیے فرما رہے ہیں میری آنے والی نسل کو بھی اپنا فرما بردار بنا لے۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ وہ نبی جو عبادت پہلے سے سیکھ کر کے اترا ہے زمین پر، وہ پہلے سے ہی سیکھ کر کے آیا، وہ کہہ رہا ہے امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا، اے اللہ مجھے عبادت کا طریقہ سکھا دے، اے اللہ مجھے عبادت کا طریقہ سکھا دے، اور اگر اس عبادت میں کمی کوتاہی ہو جائے وَتُبْ عَلَيْنَا، مجھے توبہ کی توفیق بھی دے دے۔
اور صرف توفیق مت دینا بلکہ فرمایا انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ توبہ کو قبول کرنے والے اللہ ہیں، آپ رحم کرنے والے اللہ ہیں، اگر میں توبہ کروں میری توبہ کو قبول بھی کر لینا۔ تو یہ سبق دے رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ لوگوں اپنی عبادتوں پر مطمئن نہ ہو جانا، اللہ سے استغفار کرتے رہنا، اور یہ مہینہ ہے ہی استغفار کے لیے، یہ ہے ہی توبہ کے لیے، یہ ہے ہی قرآن کریم کی تلاوت کے لیے۔ تیسری دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے اللہ آخری پیغمبر، آخری نبی جب اس دنیا میں آئے تو اسے میری اولاد میں سے پیدا کرنا۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک دعا کر رہے ہیں جو سورہ ابراہیم میں ان سے الگ ہٹ کر ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے، مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے دے۔ اللہ اکبر، جو نبی وقت کا نبی ہو وہ نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ لیکن وہ کہہ رہا ہے رب اجعلنی، مجھے نماز کی توفیق دے دے۔ ہم کتنی نماز کی توفیق مانگتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، اور صرف اپنے لیے نہیں کہہ رہا، اپنے لیے نہیں کہہ رہا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میری اولاد کو نماز کی توفیق دے دے۔ کون سی اولاد؟ وہ اولاد بھی نبی تھی، اولاد بھی نبی، ایسے نبی حضرت ابراہیم خود نبی، آپ کے بیٹے اسحاق خود نبی، آپ کے بیٹے اسماعیل خود نبی، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب نبی، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف نبی، ایک ہی گھرانے میں نسل در نسل، نسل بعدہ نسل، 4 سلسلے نبوت کے چلے، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، پوتے کا بیٹا بھی نبی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نماز کی توفیق دے دے۔ ہم کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ یہ حال ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آیا، ہماری دکانوں کے سیکٹر اور زیادہ اٹھ گئے، یہاں سے مغرب کی نماز کے بعد باہر نکلو کوئی کچھ بیچتا ہوا نظر آتا ہے، صرف اس لالچ میں کہ اگر میں نے دکان کو بند کیا، مغرب کی نماز 3 رکعت میں نے جا کر کے پڑھ لی، کہیں 150 200 کا نقصان نہ ہو جائے۔ اس لالچ میں آ کر کے وہ نماز کو ختم کر بیٹھے، حالانکہ نماز کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے ہو جائے۔ وقت کا نبی دعا کر رہا ہے کہ نماز کی توفیق دے دے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ میرے عزیزو، اصل بات یہ ہے ہمارا تعارف اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ اگر رمضان کا مبارک مہینہ آئے، مصلی پر کھڑے ہو جائیں، قرآن کریم کی تراویح پڑھانے والے بن جائے، اپنی اولادوں کو ایسا بنائے کہ لوگ کہیں کہ فلاں کا بیٹا ہے، یعنی بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہو تو باپ بھی خوشی کے آنسو نکال سکے، باپ بھی اپنے بیٹے کی پیچھے تراویح پڑھ سکے، باپ کا جنازہ بیٹا پڑھا سکے۔ ایسے کیوں نہیں ہوتے تیار؟ کیونکہ ہمیں دنیا کا لالچ جو آ چکا ہے۔ کیوں آ چکا ہے؟ ہم نے دنیا کو سمجھا، دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھا، دنیا کے نفع کو نفع سمجھا، دین کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھا۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی نوجوان اولاد کمانا چھوڑ دے، وہ باپ پر، ماں پر، بہن بھائیوں پر بوجھ بننے لگتی ہے۔ اگر کوئی نوجوان گھر سے باہر رہنے لگے، باپ کو فکر ہونے لگتی ہے۔ اگر کوئی گھر میں بیٹی یا بیٹا کوئی چھوٹا معمولی سا گلاس کپ توڑ دے، اس سے غلطی سے گر جائے، اسے 2-3 ڈانٹ تو ویسے ہی فری میں پڑ جاتی ہے کہ اتنا مہنگا آیا تھا، 10 20 50 روپے کا لایا تھا، تو ابھی کماتا نہیں، فری کی کھا رہا ہے، اس لیے تو یہ چیزوں کی قدر نہیں۔ ہم نے دنیا کے 20 روپے کو معمولی نہیں سمجھا، لیکن کبھی اس اولاد سے یہ نہیں پوچھا بیٹا تیرا نماز قضا ہو گئی، تو نماز کو کیوں نہیں گیا؟ ہم نے اس کو دین سمجھا ہے، لیکن دین کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھا۔ یہ سمجھنا پڑے گا، دین کے نقصان کو نقصان سمجھنا
पड़ेगा मेरे अजीजों। अगर नहीं समझेंगे तो फिर हलाकत है, दुश्वारियां हैं। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे मामूलात आते हैं। मैंने कहा शुरू ही में कि अल्लाह ने जो असल इज्जत रखी है वो अपने मुबारक दीन, अपने मुबारक कुरान, अल्लाह के नबी की अहादीस को समझने में, समझाने में, इनसे वाबस्ता हो जाने में इज्जतें रखी हैं। इससे हट करके इज्जत नहीं है। खुद अल्लाह कुरान में कह रहा है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अगर तुम इज्जत चाहते हो तो तुम्हें तकवा इख्तियार करना पड़ेगा। अगर तुम इज्जत चाहते हो तो तुम्हें कुरान करीम से ताल्लुक को मजबूत बनाना पड़ेगा। और अगर अल्लाह चाहे किसी को इज्जत देना तो उसे कुरान से वाबस्ता कर देते हैं। अगर अल्लाह चाहे कि दुनिया वाले इसकी इज्जत करें, उसे कुरान से जोड़ देते हैं। अगर अल्लाह चाहे फरिश्ते इसकी इज्जतें करें, आसमान वाले इसकी इज्जतें करें, तो अल्लाह हदीस से उसका वाबस्ता मजबूत कर देते हैं, वाबता बना देते हैं। इसी तरीके से चंद वाक़यात बता करके बात को खत्म करें। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि अलैह, ये मुहद्दिस है अपने वक्त के, और ऐसे मुहद्दिस हैं जिन्होंने हदीस की एक बहुत बड़ी किताब सुनन अबू दाऊद शरीफ लिखी है, और इनके लाखों हदीस हिफज याद थी। इन्होंने पूरी एक किताब अबू दाऊद शरीफ, सुनन अबू दाऊद लिखी है। और जब ये हदीस के दर्स के लिए आए तो इनके एक मर्तबा ऐसा मामला सामने पेश आया कि इनका बहुत सारे अकाबिरीन, मुहद्दिसीन, फुक़हा वहां मौजूद इनकी ज़ियारत के लिए बैठे हुए थे। उनमें से एक हजरत सहल इब्न अब्दुल्लाह तुस्तरी रहमतुल्लाहि अलैह उठे, इनके करीब जाकर के बैठ गए। अब ये जब दरस हदीस पढ़ाने के लिए बैठे, किताब को खोला, हजरत सहल बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि अलैह ने इनसे कहा कि हजरत एक बात है, अगर एक काम कराना है अगर आप कर दें तो। फरमाया कि अगर मेरे बस में होगा तो मैं कर दूंगा, तुम हुक्म करो क्या काम है बताएं। कहने लगे नहीं हजरत आप कर सकते हैं, लेकिन पहले वादा करें कि मेरा ये काम कर देंगे। हजरत ने उनके हाथ को अपने हाथ में लिया और बैत फरमा ली कि मैं तू जो कहेगा अगर मेरे बस में हुआ तो मैं उस काम को कर दूंगा। लिहाजा फौरन हजरत सहल इब्न अब्दुल्ला तस्तरी रहमतुल्लाहि अलैह ने अजीब बात जबान से निकाली, अखरिज इलैया लिसानका, कि अपनी जबान को बाहर निकालो। किससे कह रहे हैं? इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि अलैह से फरमा रहे हैं, अल्लज़ी तुहद्दिस बिही अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जबान बाहर निकालो जिस जबान से आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ाते हैं। क्यों निकालो? हत्ता उक़ब्बिलहु, ताकि मैं उसका बोसा लूं, ताकि मैं उसे चूस लूं। वाखरिज इलैहि लिसानहु फअक़ब्बिलहु, और अल्लाह इस ही की वजह से मेरी मग़फ़िरत फरमा दे कि मैंने एक आशिक़ रसूल से, अल्लाह के महबूब की हदीस को लिखने और पढ़ाने वाले की ज़बान का बोसा लिया, वो असरात मेरे अंदर मुंतकिल हो जाए। अपनी ज़बान को बाहर निकालो। लिहाजा इमाम दाऊद रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी जबान को बाहर निकाला। हजरत सहल इब्न अब्दुल्ला तस्तरी रहमतुल्लाहि अलैह ने बोसा लिया और चंद मिनट तक उस जबान को चूसते रहे। उसके बाद फरमाया, ये इज्जत सिर्फ दीन वालों के लिए है, बेदीन वालों के लिए नहीं है। हजरत अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा खड़ा हुआ था, मेरे वालिद मोहतरम घर से आ रहे थे दरस हदीस के लिए। इनके वालिद का नाम है इमाम अहमद, बहुत बड़े अपने वक्त के मुहद्दिस गुजरे हैं। अब मैं क्या देखता हूं कि कोई बड़े बड़े मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन खड़े हुए हैं, कोई मेरे वालिद का बोसा ले रहा है, कोई मेरे वालिद के हाथ चूम रहा है, कोई मेरे वालिद की पेशानी को चूम रहा है, कोई उन्हें अपने हाथों को उठाने को तैयार है, कोई उनके लुआब दहन को यानी कि उनके थूक को जमीन पर गिरने नहीं दे रहा, इसलिए कि इस जबान से ये हदीस शरीफ का दरस देते हैं, ये जबान का थूक नीचे ना गिर जाए। मैंने देखा, अपने वालिद मोहतरम से कहा तो फरमाया, बेटा ये इज्जत अल्लाह के दीन की निस्बत से है।
یہ عزتیں اللہ کے دین کی نسبت سے ہیں، اور اس بات کا تجربہ ہے الحمدللہ اپنی دادا کی عمروں کے، اپنے والد کی عمروں کے، اور اس سے بڑھ کر کے کہوں خالص عمروں کے نہیں، خود اپنے والدین الحمدللہ کبھی نام سے نہیں پکارتے، کبھی نام سے نہیں پکارتے۔ کیوں؟ میری وجہ سے نہیں، میرے سینے میں علم حدیث، علم قرآن کی وجہ سے، اور یہ صرف میرے ساتھ نہیں، میں سمجھتا ہوں دنیا کے اور حافظ کے والدین ایسے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ اس محبت کو ڈال دیتا ہے قرآن کی نسبت کی وجہ سے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں قرآن کریم کو؟ میرے دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن وہ قرآن ہے، یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، کہ تو قرآن کریم کو پڑھتا جا اور سن، ایسا پڑھ جیسے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ اور چلا جا، جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا چلا جا، تیرا آخری مقام ٹھکانہ وہی ہوگا، عند آخر آیت تقرأها، جہاں تیری آخری آیت ہو جائے۔ بہت ساری احادیث میں آیا ہے کہ آخری آیت قل اعوذ برب الناس ہوگی، اور یہ آیت وہاں جا کر کے اختتام پذیر ہوگی کہ صرف ان سے اوپر حضرات صحابہ کرام کی سیڑھیاں ہوں گی، ان سے اوپر انبیاء کرام ہوں گے، پہلے انبیاء پھر صحابہ پھر یہ حفاظ کرام ہوں گے، ان کا وہ مقام ہوگا۔ یہ حفاظ وہ حفاظ ہیں، یہ قرآن سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آیا یہ 10 ایسے آدمیوں کو جنت دلائیں گے جن کا جہنم میں جانا یقینی ہو چکا ہوگا۔ لیکن اس کے لیے بڑی قربانیاں ہیں میرے بھائیوں، ایسے ہی نہیں ہو جاتا۔ اس لیے اکثر ایک بات یاد رکھنا، آخر وقت ہوتا آ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ہم تک پہنچا دیا، بڑی تکلیفوں کے ساتھ، بڑی مشقتوں کے ساتھ صحابہ نے ہم تک پہنچا دیا، محدثین نے ہم تک بڑی محنت اور مشقتوں کے ساتھ پہنچایا، اتنی مشقتوں کے ساتھ پہنچایا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے حالات میں لکھتے ہیں کہ میرا زمانہ ایسا زمانہ تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، میں سفر کے لیے نکلتا، راستے میں گھاس ملتی اسے اکھاڑ لیتا، اسے دھو کر کے اسے چبا لیتا، اوپر سے پانی پی کر حدیث کی خدمت میں مشغول ہو جاتا۔ اللہ نے ان کی محنت کو ضائع نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ ضائع کرنے والا نہیں، ان کی کتاب صحیح بخاری اتنی مقبول ہوئی، پوری دنیا میں قرآن کریم کے بعد انہی کی کتاب کا نمبر آتا ہے، یہ محنتوں سے ہوا۔ تو میرے بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اس دین کو پہنچا دیا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو وہاں تک پہنچائے جہاں تک یہ نہیں پہنچا، اپنے غائبین تک، اور زیادہ بھی نہیں کر سکتے، اپنی اولادوں تک اس دین کو پہنچائے، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری حجت الوداع کے موقع پر کہا اے صحابہ کی جماعت، کیا میں نے تمہارے تک دین پہنچا دیا؟ فرمایا یا رسول اللہ پہنچا دیا۔ پھر فرمایا اللہ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کے کہتے ہیں اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اللہم اشہد تو گواہ رہنا، اور ایک روایت میں ہے اللہم اشہد، اشہد اللہ الہ الا اللہ سے کہ اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تو تیرا دین ان لوگوں تک پہنچا دیا، اور سن لو کہ دین تم ان لوگوں تک پہنچائیں گے جو یہاں حاضر نہیں ہیں، جب سے ذمہ داری ہم سب کے اوپر عائد ہوتی ہے، اور بڑی محنتوں کے ساتھ پہنچایا، اتنی محنتوں کے ساتھ کہ آپ سجدے کی حالت میں عتبہ ابن ربیعہ بدبخت آتا ہے، آپ کی سر مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی رکھ دیتا ہے تاکہ آپ سر نہ اٹھا پائے، پھر آتا ہے کبھی گلے میں چادر ڈال کر کے گھسیٹتا ہے تاکہ آپ کا نعوذ باللہ دم گھٹے اور آپ انتقال کر جائے، اور وہ نبی جس نبی نے اتنی مشقتوں کے ساتھ پہنچایا، جس کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، اس
उस नबी ने हम तक पहुंचाया। हालांकि वो नबी कोई मामूली नबी नहीं था, वो नबी ऐसा नबी था, उंगली से चांद की तरफ इशारा करे तो दो टुकड़े हो जाए। वो नबी ऐसा नबी था, सुलह हुदैबिया में एक कटोरे पानी में उंगली डाले तो उंगलियों से पानी का चश्मा जारी होकर 1500 सहाबा उससे प्यास बुझा ले। वो नबी ऐसा नबी था, खंदक के मौके पर एक हजरत जाबिर की दावत पर एक बकरी के बच्चे में 3000 सहाबा ने पेट भरकर खाना खाया, सिर्फ इस वजह से कि उस सालन में अल्लाह के महबूब ने अपना थोक मुबारक, अपना लुआब दहन मिला दिया। एक बकरी के बच्चे ने 3000 का पेट भर दिया और फिर भी वो सालन ऐसा का ऐसा ही रहा, खत्म नहीं हुआ। वो नबी, उसके घर में 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता। वो नबी जब ताइफ गया, ताइफ वालों ने पत्थर बरसाए और ताइफ वालों ने पत्थर बरसाए, उसके बाद हमारे यहाँ तक दीन आया। अब हम अगर कहीं दावत लेकर के जाएं, हमारे रास्तों में पत्थरें नहीं बल्कि गुलाब की पत्तियां बिछाई जाती हैं और फिर भी हमसे दीन पहुंचाया नहीं जा रहा। और पहुंचाएंगे तो जब हम इस कुरान पर खुद अमल करने वाले बने, खुद अमल करने वाले बने। इसलिए मेरे दोस्तों, आखिर में एक बात कहकर के बात को बिल्कुल खत्म करें। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम, तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम जमा देगा। आगे फरमाया हदीस पाक के अंदर है, कुरान की आयत आगे हदीस है, इहफजुल्लाह यहफजुकुम, तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इहफजिल्लाह तजतहिदु तुजाहका, तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह को अपने सामने पाओगे तब जब तुम्हें जरूरत महसूस होगी। इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, जब भी कोई सवाल करो, कोई चीज मांगो, अल्लाह ही से मांगो। व इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, जब भी कोई मदद तलब करो, अल्लाह ही से मदद तलब करो। और जान लो, वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमाअत, अगर तुम में से सारी की सारी उम्मत एक साथ जमा हो जाए, अला यनफऊका बिशैइन लम यनफऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु लक, और सारी की सारी उम्मत एक साथ जमा होकर किसी को नफा पहुंचाना चाहे वो पहुंचा नहीं सकती मगर जब तक कि मेरा रब ना चाहे। और आगे फरमाया, वइन जितमाहु लम यदुर्रुका इल्ला बिशैइन, अगर सारी की सारी उम्मत एक साथ जमा हो जाए और किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे, लम यज़ुर्रुका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु लक, वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक कि मेरा अल्लाह ना चाहे। कितनी भी कोशिशें कर लेना मेरे भाइयों, इसलिए रमजान का महीना है, इन तमाम गलतियों से बच जाएं जो कर रहे हैं और कुरान से वाबस्ता हो जाए। अगर असल इज्जत चाहते हैं, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की सआदत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।